الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات۔ حدیث نمبر 3628 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت و بیان کرتے ہیں، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی مات فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں تشریف لائے جس میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی آخری وقت میں آپ بیمار ہو گئے تھے، بخار زبردست آپ کو آیا ہوا تھا۔ تو کہہ رہے اسی بخار کی حالت میں، اسی بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تقریباً وہی ہے جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ آپ بھی پیدا ہوئے، بچے بڑھے، جوان ہوئے، بڑھاپا آیا اور دنیا سے چلے گئے۔ ایک نصیحت عبرت ہے کہ اللہ کے بندو، دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے، بچپنا، بڑا ہونا، جوانی اور بڑھاپا اور دنیا چھوڑ کے چلے جانا۔ ہوشیار وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہے، جو زندگی میں آخرت کو مقصد بناتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پورا نچوڑ یہی ہے، امت کو تعلیم یہی ہے کہ بھی دنیا مسافر خانہ ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ تو اس آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کی حالت میں مسجد نبی میں تشریف لائے۔ بِمِلْحَفَةِ قَدْ أَصَّبَ بِأَصَابَةٍ دَسْمَةٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر چکنے کپڑے سے پٹی باندھے ہوئے تھے، یعنی چونکہ بخار تھا تو ایسا لگتا کپڑا بھگو کر کے اس پر پٹی باندھ لیے تھے سر پہ۔ اور بتایا بھی جاتا ہے کہ بخار کا علاج کا بہت بہترین طریقہ ہے کہ آدمی کو بخار ہو تو کپڑا بھگو کر کے سر پہ پٹی باندھو یا پانی سے اس کو بھگو تو ضرور اس پر افاقہ ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں آپ تشریف لائے، حتی جلس علی المنبر، یہاں تک کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ فحمد اللہ واثنی علیہ، چنانچہ آپ نے اللہ کی تعریف اور اس کی ثنا بیان کی۔ جیسے عام طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی وعظ و نصیحت ہوتا ہے تو مختصر سی باتیں اللہ کی جاتی ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اس کے بعد فإن الناس یکثرون ویثقلوا الانصار، آپ نے فرمایا کہ یقیناً لوگ زیادہ ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، لیکن انصار کی تعداد کم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، بھئی اللہ کا اشارہ ہوا کہ بھئی مکہ چھوڑ دیں، اب آپ کے لیے راست نہیں آئے گا، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ تو اس کے بعد جتنے مسلمان اللہ کے لیے، رسول کے لیے گھر بار، بیوی بچے سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تو ان کو مہاجرین کہا جاتا۔ مہاجرین کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑنے والے، ہجرت کرنے والے۔ لیکن مدینہ میں جو گئے تو مدینہ کے وہ مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی اور اثار و قربانی کا ایسا جذبہ انہوں نے دکھایا جو تاریخ میں ملتی نہیں ہے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بھی ہر کچھ یعنی 1/2 والا معاملہ تھا کہ میری پراپرٹی آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بھائی مہاجر کے لیے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ کسی نے یہ تک کہا کہ میرے پاس 2 بیوی ہیں، جو آپ کو پسند ہو طلاق دیتا ہوں اور آپ شادی کر لو۔ ایسی اثار و قربانی کی انہوں نے مثال قائم کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کے بارے میں بات کہی ہے کہ یقیناً لوگوں کی تعداد تو بڑھ جائے گی، یعنی مسلمان بڑھ جائیں گے، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، لیکن انصار کی تعداد کم ہو جائے گی، یعنی وہ مدینہ کے مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی ہر طرح سے مدد کی، ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ حتی یکون فی الناس بمنزلۃ الملح فی الطعام، یہاں تک کہ ان کی تعداد یعنی انصار کی تعداد لوگوں کے مقابل میں کھانے میں نمک کے مانند ہو جائیں گے۔ جیسے کھانا ہو اس میں نمک تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے، تو ایسے کھانے میں نمک کی طرح
انصار رہ جائیں گے، ایسی تعداد ان کی کم ہو جائے گی۔ فمن ولیہ منکم شیعا، تو جو جہاں کا بھی کوئی حاکم بن جائے، حکومت جس کے ہاتھ میں آ جائے، باغ کا مالک ہو جائے، آپ وصیت کریں کہ جو بھی کہیں کا حاکم بن جائے، یضر فی قوما او ینفع فی آخرین، اور لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی ایسی حکومت حاصل کر لیا کہ چاہے تو کسی کو فائدہ پہنچائے اور چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر آگے نے فرمایا فَلْيَقْبَلْ مِن مُحْسِنِهِمْ، تو چاہیے کہ وہ ان انصار کی نیکیوں کو قبول کرے، یعنی انصار نے جو قربانیاں دی ہے، جو ایثار کی مثال قائم کی ہے، اس پر دھیان رکھے، یعنی ان کو مطلب سائٹ نہ لگائے، بے توجہ نہ برتے، ان کی قربانیوں کا پورا خیال رکھے۔ کہنا یہ چاہتے کہ کوئی بھی کسی کی حکومت میں انصار پریشان نظر نہیں آنا چاہیے، وہ کسی طرح کی ان کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، پورا ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یہ مزاج اسلام ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں نا کہ اب ان سے پلاننگ کے ساتھ غلطی کرنے کے امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے بسا اوقات چوک ہو جاتی ہے۔ تو اسلامی تعلیم ہے کہ ایک آدمی کے اندر 1000 خوبیاں ہیں، کوئی ایک کمی ہو گئی تو اس پر پردہ ڈال دو، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ 100 میں بھلائیاں کریں اور ایک کہیں بھی چوک ہو گئی نا تو 100 بھول جائے گا اور وہ یاد رکھے گا۔ ایک آدمی کو آپ قرضہ دیں، 10 بار مانگا اور 10 بار، تجربے کی دنیا میں دیکھ لیں، دے دیں، اور 11ویں بار مانگا اور آپ نہیں دے پائے تو 11 والا جو نہیں دیے نا وہ یاد رکھے گا اور 10 والا بھول جائے گا، 10 مرتبہ جو آپ نے اس کو دیا ہے۔ یہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بیار جس نے 10 مرتبہ آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے اور ایک نہیں کر پایا، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، تو 10 خیال رکھو اور ایک کو بھول جاؤ۔ تو ایسے میں سے آج جو اسلام ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں اور انسان ہے کہیں چوک ہو گئی، ہو سکتی ہے، انسان ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اور کبھی کوئی چوک نہ ہو تو انسان تو نہیں، پھر وہ فرشتہ بن جائے گا۔ تو اگر کہیں ہو جائے تو اس کو پردہ ڈالو، اس کے پیچھے مت پڑو، ہو جاتی ہے، سب سے ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے وہی تعلیم دی کہ ان کی قربانیوں کو نہیں بھولنا، اور ان سے کہیں چوک ہو جائے انسانیت کے ناطے تو اسے نظر انداز کر دینا، بھول جانا، اس کو پردہ ڈالو۔ فَقَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ فِي النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی آخری مجلس تھی، یعنی آخری بار ایسی بیماری میں آپ تشریف لائے اور صحابہ کو نصیحت اور وصیت کی، اور اس میں انصار پر دھیان رکھنے کو فوکس کیا کہ یہ جہاں بھی رہے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ بھائی خوب اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، اور لوگ کریں، انہیں نیکیوں پر دھیان رکھیں، اور کبھی کوئی کسی سے چوک ہو جائے تو آپ اس پر فوکس نہ کریں، اس پر پردہ ڈالیں۔ یہ مزاج اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔